नाज़रीन, हम आपको इस वक्त डी चौक ले जा रहे हैं, जहां पर समर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। रावलपिंडी से इस रैली के साथ सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त आपको वो स्टेज भी नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर। बाकायदा एहतजाजी जलसे का इख्तितामी मरहला जो है दिफाई कौंसिल पाकिस्तान का, उसका आगाज़ हो चुका है। समर, ज़रा ये बताइएगा, इंतज़ामात जो पार्लिमान के सामने हैं उससे आपको क्या पता चलता है कि ये सारा कुछ इंतज़ामिया की ज़ाहिर है आशीर्वाद और मदद और इजाज़त से ही हुआ होगा, वरना बताया तो ये जा रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर इनको हम दाखिल नहीं होने देंगे। जी, ऐसा है कि पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि 2000 एहलकार यहाँ पर तैनात हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए और इंतजाम देखने के लिए, लेकिन जो पुलिस की नफरी है वो सिर्फ डी चौक के सामने जहाँ बैरियर्स लगाए गए हैं वहाँ देखने को मिल रही है, जबकि बाकी जो जलसागाह है उसमें कोई पुलिस एहलकार देखने को नहीं मिल रहा। जलसागाह की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर जमात दावा के कारकुनान देख रहे हैं, जो तमाम अतराफ पर यहाँ पर दोनों अतराफ पर यहाँ पर लगाई गई हैं, जो यहाँ पर कनातें लगाई गई हैं, वहाँ पर भी जमात दावा के यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी के इंतजाम को खुद देख रहे हैं। पुलिस जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के सामने जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरियर्स हैं, वहाँ पर मौजूद है और किसी तरह पुलिस दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर जलसे का बाकायदा आगाज हो चुका है और जो रैली है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। जी अच्छा समर, ये बताइएगा कि क़यादत में से दफाई कौंसिल पाकिस्तान कौन कौन मौजूद है इस वक्त? जी, जो कायदीन हैं दफाई पाकिस्तान कौंसिल के वो रैली के साथ हैं, जो कि अभी जलसागाह के करीब पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिगर कारकुनान भी मौलाना समीउल हक हैं और इसके अलावा दिगर रहनुमा है। लेकिन जो एक दावा किया गया था जहाँ पर वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से रहमान मलिक ने यह दावा किया था कि जो करदम तंजीमों के जो सरबराहान है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, जिन लोगों पर पाबंदी है इस्लामाबाद में दाखिले पर वो नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद हाफिज सईद इस रैली में मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। हमारी जमात दावा के तर्जुमान से भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हाफिज सईद भी इस रैली में शरीक हैं और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जी समर, आपने बहुत सी रैलीज कवर की हैं इस्लामाबाद के अंदर, हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई रैली हो रही होती है। आप तंजीम के एतबार से इस रैली को कैसा गर्दानेंगे, कंसिडरिंग कि कल से इसका आगाज़ हुआ और जीटी रोड से गुजरे, मरी रोड पर से होते हुए इस्लामाबाद दाखिल हुए, तंजीम के हवाले से कैसा रेट करेंगे इसको? इंतजामिया का पूरा होल्ड होता है रैली पर, जैसे इंतजामिया चलाती है वैसे ही रैली चलती हुई नजर आती है। लेकिन ये जो हमने देखा है लॉन्ग मार्च, इसमें ज़्यादातर जो कंट्रोल हमने देखा वो कारकुनान के पास ही था, जो रैली के शुरका थे उनके पास ही कंट्रोल था। इंतजामिया के पास कंट्रोल बहुत कम देखने को मिला। जो ट्रैफिक के भी ओवरऑल इंतजाम थे, जो काफ़ी बड़ी रैली थी, वो भी रैली के जो शुरका हैं वही इसको हैंडल कर रहे थे और अभी भी रैली के जो ओवरऑल इंतजाम हैं, सिक्योरिटी के तक के इंतजाम रैली के जो कारकुनान हैं वो देख रहे हैं। जबकि दीगर जो रैलीज होती हैं वहाँ पर तमाम जो कंट्रोल होता है, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर पुलिस का कंट्रोल होता है मुकम्मल तौर पर, लेकिन इस रैली पर पुलिस का किसी किस्म का कोई होल्ड नहीं है। ओवरऑल जो होल्ड है, जो कंट्रोल है, वो रैली के शुरका हैं उनके पास है, जो कारकुनान हैं जमात दावा के उनके पास है। जी नाज़रीन, हम आपकी याद दहानी के लिए आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जब रावलपिंडी की पुलिस इस्लामाबाद के अंदर रियाज को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की एंटी करप्शन के महकमे की जानिब से, तो इस्लामाबाद की पुलिस ने रावलपिंडी की पुलिस के अफसरान को पकड़ लिया और उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज कर ली। और आला तरीन अफसरान ने मुझे खुद बताया कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है उसकी एक अपना मैंडेट है, उसकी अपनी अथॉरिटी है, बाहर से कोई आकर इस्लामाबाद के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकता। समर जो आपको बता रहे हैं वो उस चीज़ को इंडोर्स करती है जो मैं आपको बता रहा था कि थ्रू आउट जीटी रोड के ऊपर हमने जो देखा तमाम का तमाम कंट्रोल जो है वो जमात दावा के कारकुनान के पास था। तकरीबन 1,500 से 2,000 के करीब, अगर इससे ज़्यादा नहीं थे, लोग जो बाकायदा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, जो बाकायदा उसको मैनेज कर रहे थे और उसको चलाकर इस्लामाबाद से, और ये बड़ा तवील सफ़र है और इस गर्मी के अंदर इस तंजीम का इस तरीके से चलना और इंतज़ामिया का गायब होना पार्लिमान की हद तक, इससे आपको पता चलेगा कि रियासत और हुकूमत की असल में वक़्त क्या है। छापामार जो टीमें हैं कानूनी तौर पर जो काम करना चाहती हैं उनको तो पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने दामों के बावजूद ऐसी रैली को रोक नहीं सकते और ना ही शायद रोकना चाहिए था। समर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़रा मैं चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। सियासी खला जिसका मैंने जिक्र किया, ये सियासी खला के अंदर दिफाई कौंसिल पाकिस्तान की रैली अहमियत इख्तियार क्यों कर गई? हमीद गुल साहब ने 2-3 नुक्ते उठाए थे, दो मेरे ख्याल में बहुत वैलिड नुक्ते हैं। एक तो ये कि नेटो की सप्लाईज़ का यकदम खुल जाना और एक ऐसी
عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ کے بعد جس کو معافی کا نام دیا گیا، جو معذرت کے زمرے میں بھی نہیں آتی، اور اس کے بعد ہنا ربانی کھر صاحبہ کا ہلری کلنٹن کے ساتھ ملنا اور ایسے بیانات کا سامنے آنا کہ جیسے پاکستان امریکہ کے درمیان تمام تعلقات طے ہو گئے ہیں، اور پھر فوجی قیادت کا اس سٹیٹمنٹ کو اون کرنا اور اس معاملے کے ساتھ چلنا، ایک پاکستان میں امیج ڈیولپ ہو گیا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاملہ طے ہو چکا ہے، اور حکومت جو ہے ظاہر ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک طرف بیٹھی ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے الفاظ کی حد تک بہت بیان آئے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس کے اوپر بیان بازی کی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں اہم موقع کے اوپر ملک سے باہر یورپ کے دورے میں چلے گئے، آخری بیان میں نے ان کا پیرس سے پڑھا تھا جو نیٹو سپلائز کے اوپر دے رہے تھے۔ عمران خان صاحب سے توقع تھی، انہوں نے اس کے اوپر دھرنے بھی کیے تھے کہ شاید وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے اوپر علم احتجاج بلند کریں۔ علم احتجاج بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے امریکہ کے خلاف جنگ کا آغاز کر دینا ہے، لیکن اس اصول کے اوپر جس کے اوپر پارلیمان نے خود طے کیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کے اوپر کوئی نہ کوئی تو آواز سامنے آنی چاہیے تھی۔ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، اتحادی جماعتیں خاموش ہو گئیں، جو اپوزیشن تھی وہ نہ ہونے کے برابر سامنے آئی۔ اس کے بعد جو گراؤنڈ خالی رہ گیا تھا وہ دفاعی کونسل پاکستان کے لیے تھا، جس کے اوپر انہوں نے خوب کھل کر کھیلا، اور ابھی تک کی جو ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے حوالے سے کھیلا۔ اس کی امپلیکیشنز ہیں ناظرین کہ ظاہر ہے جماعت الدعوہ کو اور اس سے منسلک جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان کو امریکہ اور ہندوستان کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کی قیادت کے اوپر انہوں نے ہیڈ منی لگائی ہوئی جماعت الدعوہ کی قیادت کے اوپر، اور پاکستان کے بارے میں جو امیج بناتے ہیں دنیا بھر میں کہ اسلام آباد کیپچر ہو جائے گا، یہاں پر جہادی تنظیمیں آ جائیں گی، اس کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کا کیا بنے گا، یہ وہ تمام امیجری ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کی اخباروں کے اندر کیا چھپ رہا ہوگا، میں آپ کے سامنے لائیو پروگرام کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی درست ثابت ہو کہ کل جو ہیڈ لائنز دنیا بھر کے اخباروں میں لگیں گی وہ پاکستان کے اس تصور کو رین فورس کرنے کی کوشش آپ کو نظر آئے گی جس میں جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور حافظ سعید پارلیمان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ مکمل طور پر کرمبل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے اوپر اس کے اندر بڑی بات ہوگی، امریکہ اس کے اوپر بڑی بات کرے گا، اور جو امیج پاکستان کا بنانے کی کوشش کرے گا وہ وہی ہے جو جس میں ایک اسلامی ریاست نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود جہادی تنظیموں کے ہتھے چڑھنے کو ہے۔ ایگزیجریٹڈ ہے، مبالغہ اس میں بہت ہے، لیکن یہ امیج یقیناً بنے گا۔ کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ پاکستان کے عوام کے حقیقی جذبات کی جب اپوزیشن نے جب ان کو آرٹیکولیٹ نہیں کیا، جب ایکسپریس نہیں کیا، تو پھر ان جماعتوں نے وہ علم سنبھال لیا جو حقیقی اپوزیشن جماعتوں کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی بہت تقویت ملے گی، یہ بہت بڑا سمبولزم ہے۔ وہ جگہ جب میں آ رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے تو پولیس والوں نے اور تو کسی کو روکا نہیں، تو ہماری گاڑی کو انہوں نے روک لیا، اور ہم جیسے بہت سارے دوسرے لوگ تھے جن کی گاڑیوں کو انہوں نے روکا ہوا تھا۔ مذہبی جماعتوں کے جھنڈے اور ان کی گاڑیاں پارلیمان کے سامنے، اور دوسرے جو احتجاج کرنے والے ہیں یا قانون کے پابند جو لوگ ہیں اپنی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنے کی جو اسلام آباد کے اندر اس طاقت کے ایوان کے اندر جو روایت ہے اس کو ری انفورس کیا گیا۔ مذہبی جماعتیں آج کے ایونٹ کے بعد بہت ان کو تقویت ملے گی، جماعت اسلامی اس سے یقیناً جان پکڑے گی، اور سیاست الیکشن سے پہلے آپ کو مذہبی بنیادوں پر زور پکڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس وقت آپ حافظ سعید صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، وہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے موجود ہیں، جو بہت سارے قوانین ہیں بین الاقوامی، ان کے تحت یہ تصاویر شاید آپ کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر ایک حقیقت ہے، ایک اتنا بڑا جلوس لے کر اسلام آباد کے سامنے وہ آئے ہیں، ان کی جماعت آئی ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ تصاویر آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تمام کی تمام لیڈرشپ اس وقت آپ سٹیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ حکومت اور انتظامیہ کا وہ دوغلا پن ہے جس کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں، اور بعض اوقات جو قارئین ہیں یا سامعین ہیں یا دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ایک پوزیشن لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس ریلی کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا تھا
تو پھر آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ نے معاملات یہ طے کر لیے تھے تو لوگوں سے آپ 24 گھنٹے جھوٹ کیوں بولتے رہے, یہ امیج کس کو دیتے رہے؟ میرے پاس ایک اہم معلومات سے بھری ہوئی ایک تجزیہ بھی ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن یہ جو دوغلا پن ہے اس سے آپ صرف ریاست اور ملک کو ہی بیوقوف بناتے ہیں. جس ریلی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے اس کو ڈائیورٹ کر دینا ہے, میں نے بڑے لانگ مارچ دیکھے ہیں. اس وقت پارلیمان کے عین سامنے تقریباً 300 گز کے فاصلے کے اوپر یہ ریلی آپ کو, یا 400 گز کے فاصلے کے اوپر, یہ بمشکل اگر ڈی چوک ہے تو 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, اس کے فاصلے پر یہ موجود ہے. اور یہ وہ اسلام آباد ہے جس کو آپ عام لوگوں کے لیے بند کر دیتے ہیں. کس قسم کا سمبولزم آپ بھجوا رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اتحادی جماعتیں اگر چاہتی تو شاید ریلی کے بارے میں کچھ انتظام کر سکتی تھیں. اگرچہ میں نے جو ریلی کے اندر لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھا اور جو فوکس دیکھا تو میرے خیال میں ریلی کو اگر اسلام آباد کے منہ کے اوپر روکنے کی کوشش کی جاتی تو بہت مسئلہ ہو جاتا. 400 500 1000 پولیس والے 2000 پولیس والے جو ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں جب ہزاروں لوگ جو ہیں گاڑیوں کے اوپر اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہوں اور دیر سنگولرلی فوکسڈ, یو کانٹ اسٹاپ دیم. لیکن پیپلز پارٹی میرے ایک معلومات بھی ہیں ان کی طرف سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسلام آباد کے دروازے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کھول دیے گئے ہیں ان تنظیموں کے لیے جو جہادی اور مذہبی تنظیمیں ہیں. باخبر ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک نقطہ فکر یہ تھا کہ اگر آپ اس ریلی کو اسلام آباد میں آنے دیں گے تو بین الاقوامی طور پر ہم تمام قوتوں کو, واشنگٹن کو, لندن کو, برسلز کو یہ بتا پائیں گے کہ دیکھیں اگر آپ نے ہمیں یعنی پیپلز پارٹی اور ہماری جماعت کو بین الاقوامی طور پر سپورٹ نہیں کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اس ریلی کو استعمال کیا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر اپنے لیے لابنگ کے لیے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. لال مسجد کا جب آپریشن ہوا تھا تو جنرل پرویز مشرف نے اس آپریشن کو استعمال کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ اگر مجھے آپ نے اگلی مرتبہ صدر کے طور پر سپورٹ نہیں کیا تو اس قسم کے واقعات جو اسلام آباد کے اندر ہوں گے. تو یہ جو خوف پر بنیاد پالیسی ہے جو پاکستان کے مختلف حکومتیں اور ریاست کے ادارے چلاتی رہی ہیں, آج ریلی کے حوالے سے ہمیں باخبر ذرائع نے بتایا کہ نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ روکنے کی کوشش نہیں کریں بلکہ اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں.